دنیاویہ و اخرویہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت عطا فرمائے۔ ہمارے محرم کا آغاز کی مجلس، خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ آپ لوگ آج مہمان بن کر آئے ہیں سیدہ کے۔ میں الفاظ تبدیل کروں، خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ سیدہ نے آپ کو اپنا مہمان بنایا۔ ذکر میں وہ بندہ آتا ہے جس سے سیدہ راضی ہو، ذکر میں وہ بندہ آتا ہے جس کو سیدہ طلب فرمائے۔ سو ہم مہمان ہیں جناب سیدہ کے، ہم مہمان ہیں امام حسین کے، یا یوں کہوں ہم مہمان ہیں امام زمانہ کے۔ کیونکہ ظاہر کے اعتبار سے مجلس کا بانی کوئی نہ اور نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں مجلس کا بانی امام زمانہ ہے۔ سب سے پہلی چیز آج کی مجلس کی، اس سے پہلے کہ آیت کا ترجمہ کروں اور اس کی توضیح تشریح اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کروں، سب سے پہلی چیز جو ہر مجلس میں ضروری ہے وہ مجلس کا احترام ہے، مجلس کا تقدس ہے۔ بندے کو کیسے مجلس میں آنا چاہیے؟ لیکن دین اسلام احترام کا درس دیتا ہے۔ پہلے بچے کو غسل دے کر پاک کرو، اس کے بعد آذان و اقامت کرو۔ طہارت بھی ایک احترام کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ مجلس میں جب بھی آؤ پہلی چیز باوضو ہو کر آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سیدہ کے مہمان بننے جاتے ہیں۔ پاکیزہ ہستیاں، مقدسہ ہستیاں اس بارگاہ عظیمہ میں تشریف لاتی ہیں۔ اس سال عشر محرم الحرام کے عنوان سے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے ایمان اور امتحان۔ اس موضوع کا کیوں انتخاب کیا؟ آج کل کے اس دور میں اگر آپ دیکھیں، کوئی کہتا ہے یہ وبائیں، یہ بیماریاں کورونا کی صورت میں ہوں یا کسی اور چیز کی صورت میں ہوں، کچھ کہتے ہیں یہ امتحان ہے، کچھ کہتے ہیں یہ عذاب ہے۔ ہمیں انشاءاللہ پورے عشرے میں ایمان اور امتحان کے عنوان سے گفتگو کرنی ہے، اور اسی موضوع کی مناسبت سے میں نے سورہ مبارکہ عنکبوت کی ابتدائی 2 آیتوں کا انتخاب کیا ہے۔ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہوا ہے کہ فقط وہ کہہ دیں گے ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم قبول کر دیں گے، اسے کوئی امتحان ہی نہیں؟ کیا میرا دعوی ایمانی کافی ہے یا نہیں؟ اگر میں نے صابر اور مومن ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو اس کے لیے امتحان میں بھی پاس ہونا چاہیے، آزمائشوں کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے۔ آپ یاد رکھیں، آپ جب مجلس میں آتے ہیں آپ کے ذہن میں کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی خطر نہیں ہوتا۔ حالات چاہے کیسے بھی ہوں، اداداری کو آپ نے اچھے سے اچھے انداز میں دیکھا ہے، کبھی آپ نے یہی نہیں دیکھا کہ کبھی خطرہ ہو جائے، دھمکی مل جائے اور فرش ادا پہ اداداروں میں کمی ہو جائے۔ جہاں دھمکی ملتی ہے وہاں پبلک ڈبل آتی ہے، کیونکہ پبلک کو پتا ہے جس کے نام پر مریں گے حسین مرنے نہیں دے گا۔ اور جس نے کربلا کو سمجھا، جس نے اہل بیت کو سمجھا، جس نے شہادت کو سعادت سمجھا، وہ جان بچانے کے لیے مقابلہ نہیں کرتے، جان دینے کے لیے
حسین پر لٹائے گا۔ مقابلہ کہ سب سے پہلے میں جاؤں گا، سب سے پہلے میں حسین پر فدا ہو جاؤں، میں حسین پر سب سے پہلے قربان ہو جاؤں۔ اور ایک اور بات آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں، دیکھیں آپ انصاف سے بنے، آپ سے سوال ہے، یا میری طرف سے کسی عزادار سے جا کر ایک سوال ضرور کرنا، جب وہ عزاداری کرے، پاؤں ننگے، گرمی میں، تپش میں، دھوپ میں، وہ عزاداری کرے، صدائے یا حسین کرے، اس کیفیت میں آپ عزادار سے جا کر میری طرف سے سوال کرنا، کیا جنت کو سوچ کے عزاداری کر رہا ہے، کیا جنت کی لالچ میں آیا ہوا ہے؟ قسم بخدا وہ کہے گا جنت تو میری نظر میں ہے ہی نہیں، تو پھر عزاداری کیوں کر رہے ہو؟ کہ عزاداری اس لیے کر رہا ہوں کہ حسین اور اس کی ماں راضی ہو جائے، وہ جنت اسے ملے گی کہ جس سے حسین اور اس کی ماں راضی ہو۔ اس کے لیے دلیل کو آپ کی خدمت ہے، دیکھیں شب عاشور کا واقعہ آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے۔ جب حسین مولا نے اپنی 2 انگلیوں کو بلند کیا تھا، 2 انگلیوں کو بلند کرنے کے بعد کہا تھا دیکھو تمہاری مہربانی یہاں تک چل کے آئے، یہ تمہارا مقام ہے، منزل ہے، مقام ہے، اب اگر چھوڑ کر چلے بھی جاؤ گے وہی کچھ ملے گا جو زہرا کے لال نے دکھایا، وہ کچھ ملے گا جو زہرا کے لال نے تمہیں دکھایا ہے۔ اب بات چراغ کو بند کر دو، ہو سکتا ہے شرمندگی کے مارے نہ جانا چاہتے ہو، چراغ گل ہوا، دوبارہ روشن ہوا، فرق اتنا تھا جب پہلے چراغ جل رہا تھا تلواریں نیاموں میں تھی، اب تلواریں نیاموں سے نکل کر گردنوں پر آ چکی تھی، اور ہر ایک صاحب یہ کہہ رہا ہے برکت بطول، یہ تو ایک جان ہے، 1000 جان آپ لے کر دیں ہم آپ کے نام پر دینے سے گھبرائیں گے نہیں، اگر گھبرا گئے تو سیدہ کو کیا منہ دیکھ رہے ہیں؟ یہ حسینیوں کا کردار ہے۔ کربلا والے بھی وہ تھے جن کو حسین نے عظمت دکھا دی تھی، چل کر آئے ہو، واپس بھی چلے جاؤ گے وہی کچھ ملے گا جو حسین نے دکھایا ہے، لیکن انہوں نے نہ جا کر یہ دلیل دی، یہ ثبوت دیا حسین ہم آپ کی محبت میں آئے ہیں، جنت کی لالچ میں نہیں آئے۔ حسینی جو ہوتا ہے جنت کی لالچ میں نہیں، ان کی محبت میں اپنے آپ کو فدا کر دیتا ہے۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ ان کے دعوے ایمان سے چھوڑ دیں گے، ان کا کوئی امتحان نہیں لیں گے؟ نہیں، ہم نے پہلی امتوں سے بھی امتحان لیا، آنے والی امتوں سے بھی امتحان لیں گے، اور یاد رکھیے گا ایک چیز، امتحان ہمیشہ ایمان کو پرکھنے کے لیے نہیں ہوتا، کبھی کبھار امتحان معصوم کے منصب کو دکھانے کے لیے ہونا۔ جب ہمارے معاشرے میں امتحان کا طریقہ کار کیا ہے؟ سند پہلے ملتی ہے یا امتحان پہلے؟ امتحان پہلے، سند بعد میں، امتحان پہلے، ہدیہ اور گفٹ بعد میں دیا جاتا ہے، لیکن آسمان پر سب سے پہلا جو امتحان ہوا تھا منصب پہلے تھا، امتحان بعد میں تھا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، نبی پہلے بنایا، خلیفہ پہلے بنایا، منصب نبوت پہلے دی، منصب خلافت پہلے دی، اعتراض کرنے والوں نے اعتراض بعد میں کیا، امتحان بعد میں لیا گیا۔ اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے میں معصوم کے ایمان کا امتحان نہیں لے رہا، بلکہ میں جو تمہیں دکھا رہا ہوں کہ معصوم کی عصمت اور منصب کیا ہوتا۔ اگر یہ میرا جملہ آپ کے ذہن عالیہ تک پہنچ کر ایک اور جملہ کہوں، کربلا میں فقط حسین کا امتحان نہ تھا، کربلا کے میدان میں، کربلا کے آئینے میں خدا حسین کا منصب اور مقام دکھانا چاہتا ہے۔ حسین کس منزلت کا مالک ہے؟ سیدہ کی مصلحتاً بیماری اور اس موسم میں انار کی طلب کرنا جس
موسم میں انار نہیں ہوا کرتا۔ یہ جو امتحان تھا علی کے لیے کہ جناب سیدہ نے کہا انار لا کر دے بازار سے، سیدہ کو بھی پتا تھا ظاہری بازار میں کوئی انار کا وجود نہیں، لیکن سیدہ یہ دکھانا چاہتی تھی دیکھو ہمارا امتحان اس لیے ہے تاکہ تمہیں پتا چلے بے موسم پھل بھی ہماری خاطر خدا دے دیا کرتا ہے۔ یہ جتنی بھی آیات ہوں ان تمام کے تمام آیات میں اگر جنگیں تھی یا کوئی اور مرحلہ تھا، آپ فقط امتحان کے گھر سے نہ دیکھو، بلکہ یہ آیتوں کا نزول بتا رہا تھا کہ یہ دیکھو کتنی عظمت کے مالک ہیں۔ اگر یہ امتحان میں نہ ہوتے کیسے پتا چلتا حسین جیسا کوئی صابر نہیں، جناب سیدہ زینب جیسی کوئی صابرہ نہیں، جناب زہرا جیسی کوئی صابرہ نہیں، پیغمبر جیسا کوئی صابر نہیں۔ تو امتحان ضروری نہیں ہے کہ اس غرض سے ہو کہ آپ کے ایمان کا امتحان لیا جائے، بلکہ معصوم کے مرتبے کو منصب کو دکھانے کے لیے بھی امتحان خدا لیتا ہے۔ سلام علیکم محمد علیہ۔ منصب اور مقام میں ترقی دینا چاہتا ہے تو اللہ اسے امتحان دیتا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور جب ہم نے ابراہیم کو چند کلمات کے امتحان میں مبتلا کیا اور وہ اس میں کامیاب ہوئے تو ہم نے کہا اے ابراہیم ہم نے تجھے انسانوں کے لیے امام بنایا ہے۔ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، رسالت پر بھی فائز تھے، نبوت پر بھی فائز تھے۔ امتحان کے بعد امامت کا رتبہ دے کر اللہ نے دنیا کو منوا لیا۔ دیکھو نبوت اور رسالت سے اگر اعلیٰ مقام ہے تو امامت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی امامت ہی تو ہے جو نبوت اور رسالت کو بچائے گی۔ اور غدیر خون کے میدان پر یہ جو جملہ آیا تھا آیت میں کہ اگر یہ پیغام نہ پہنچایا گویا کہ رسالت کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ بھائی رسالت کے محافظ کا نام ہے امامت۔ کتنی بھی آپ تبلیغ کر لیں، رسالت کی ہو نبوت کی ہو، لیکن اگر اس کار رسالت کو کوئی بچانے والا نہ ہو تو یہ پتھر کھانا فضول ہو جائے گا، یہ تبلیغ کرنا فضول ہو جائے گا۔ یہی تو امامت تھی کہ جس نے نبوت کو اعلیٰ درجے پر پہنچایا۔ اور ایک اور بات وضاحت دے دوں، بہت سارے انبیاء ایسے ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں۔ امامت کی دو قسمیں ہیں، امامت عامہ اور امامت خاصہ، دونوں میں فرق ہے۔ اور سب سے پہلا جو امتحان آسمان پر ہوا وہ ملائکہ اور حضرت آدم کے درمیان۔ دوسرا امتحان زمین پر ہوا حابیل اور قابیل کے درمیان۔ کس کی نظر قبول ہوتی ہے، کس کی نظر قبول نہیں ہوتی۔ جس کی نظر قبول ہوئی وہ خدا کا محبوب بن گیا۔ آج کل کے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا نظر پہ نظر نہ کرو، نظر نہ کرو، وہ بندہ خدا اسی نظر کے ذریعے سے ہی تو کسی کو ولی خدا بنایا گیا۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم فقط ان کے دعوے ایمانی سے ان کو چھوڑ دیں گے، ان کا کوئی امتحان نہ لیں گے؟ ہاں امتحان لیں گے، لیکن ہر ایک کا اپنا امتحان ہو۔ پرائمری والے کا پرائمری والا امتحان ہو، مڈل والے کا مڈل والا ہوگا۔ اسی طرح سے آپ آگے چلتے جائیں، امتحان امتحان ہوتا ہے۔ اگر ابتدائی مرحلہ ہو امتحان کا اور خدا کو سکھانا چاہے تو خدا عادت دیتا ہے، تم یہ دے دو، خواب میں نے دکھا دیا ہے، بیٹے کو لے جانا تمہارا کام ہے، بیٹے کو دوبارہ واپس دینا میرا کام ہے۔ یہ ابتدائی امتحان ہے، اللہ عادت دے رہا ہے، تم دے دو، نیت تو کر دو، میں احسن طریقے سے واپس کر دوں گا۔ لیکن کربلا میں امتحان عظیم منزل پر تھا، جو دے رہے
بے مثل، بے ایب، لا ریب، ہر منزل پر با کمال وہ ہستیاں خدا کی بارگاہ میں ہدیہ. تو دیکھیں اگر کسی کو جاننا نجات کا باعث نہیں. کیا کسی کو جانتے ہو؟ جانتے تو وہ بھی تھے، علی کون ہے، رسول کون ہے، حسن کون ہے، حسین کون ہے، سیدہ کون ہے، فقط جانتے نہ تھے، دیکھتے بھی تھے نبی کس کے احترام میں اٹھ رہا ہے، نبی کن کو اپنے کاندھوں پر بلند کر رہا ہے، کن کے شان میں آیتوں کا نزول ہو رہا ہے، کس کی عظمت کے لیے تلواریں آسمان سے آ رہی ہیں، کن کے رضا پر خدا راضی ہے، کن کے دروازوں پر جبرائیل اور اس جیسے فقیر درویش بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے دروازے پر فرشتے سائل بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ تمام آیتوں کا نزول مباہلہ میں صدیق بنا کر دکھانے گئے تھے، بتانے نہیں گئے تھے. جانتے وہ بھی تھے کہ یہ جنت دے سکتے ہیں. اگر نہ جانتے ہوتے تو کیوں کہتے رے کی بادشاہی نقد ہے، جنت ادھار ہے. یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ جنت دے سکتے ہیں لیکن مانتے نہ تھے. اصل کمال جو ہے وہ ماننا ہے. وَإِلَّا ابھی چند دن پہلے عید مباہلہ گزرا. جانتے تو وہ بھی تھے اگر یہ بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں روئے زمین پر ہماری نسل میں سے ایک فرد بھی نہیں بچے گا. جانتے تھے مانتے نہ تھے. اگر آج کل کا کوئی مسلمان یہ کہہ رہا ہے ہم بھی مانتے ہیں تو ان کے فکر میں اور نجران کے فکر میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی مانتے تھے لیکن جیسے پہچاننا چاہیے تھا پہچانتے نہ تھے. ارے علی کو جاننا کافی نہیں ہے، علی کو ماننا کافی ضروری ہے. حسین کو جاننا کافی نہیں ہے. حسین کے فرش عذاب پر آؤ تو بتا دے تو مانتے. حسین کے فرش عذاب پر آؤ تو پتا چلے ہم بھی مانتے ہیں. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، مسیحی ہوں، یہودی ہوں، نجران والے ہوں، کہیں قبر کے بھی ہوں، ان کو جانتے تھے مانتے نہ تھے. حقیقت میں جو عرفان ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پہچانو. ابلیس آدم کو جانتا تھا، پہچانا نہیں. جانتا تھا، وہ جسد کو دیکھتا رہا، سوال کرتا رہا یہ کس کا جسد ہے. اور خدا نے جب یہ کہہ دیا جب اس میں اپنی روح کو پھونکو سب سجدہ کر لینا. جانتا تھا کون ہے، پہچان نہ سکا. دنیا حسین کو جانتی تو ہے، جاننا کمال نہیں، ان کو پہچاننا کمال ہے. امام زمانہ کو جاننا کافی نہیں ہے، امام زمانے کو پہچاننے سے جنت ملے گی. اس دنیا سے چلا جائے اور اسے امام زمانہ کی پہچان نہ ہو، وہ جاہلیت کی موت جاتا ہے. اصل مرحلہ پہچان کا ہے اور انہی امتحانات کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے حسینی کون ہے. کربلا جاتے ہیں نا، کربلا جانے والے بہت ہیں، زیارت کرنے والے بہت ہیں، لیکن ان میں سے کتنے ہیں جو زیارت کو بچا کر وطن لے آتے ہیں. اور ابلیس نے بھی خدا سے کیا وعدہ کیا ہے، میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھا رہوں گا. ابلیس صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے. جو پہلے ہی ٹریڑے ہیں ان کو برگلانے کی ضرورت کیا ہے. جو راستے پر ہیں انہیں برگلائے گا. کہیں کھانے پر لڑائی، کہیں سیٹ اچھی نہیں ملی، کہیں کمرہ اچھا نہیں ملا تو وہاں پر بندے کا پتہ چلتا ہے. کیوں معصوم نے کہا ہے اگر کسی کو آزمانا ہے سفر میں، قرض میں، مرض میں آزماؤ. سفر کا کیسا ہے، لین دین کا کیسا ہے. جو صحت مند ہوتا ہے اس کا تو ہر ایک ہوتا ہے، جب کوئی بیمار ہو جائے اس وقت دیکھو یہ کتنی قدر کرتا ہے تیری.
یہ عزاداریاں، یہ ذکر حسین، حسین پر لٹانا، حسین کے ذکر میں آنا، یہ بہت بڑا امتحان ہے. کیونکہ آج کی گفتگو تبدیلی گفتگو فقط آیات کے اور ایمان اور اس امتحان کو تھوڑا سا مجھے واضح کرنا ہے. انشاءاللہ کل میں تفصیل گفتگو کروں گا اس موضوع پر. صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد کے. اور ایک آج اس مجلس سے درس لے کے جانا ہے، وہ کیا؟ یہاں پر جو بھی بزرگان میرے بیٹھے ہیں، کوئی سید ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی آفیسر ہے، کوئی اس کا ماتحت ہے. مجلس حسین کا درس ہی یہی ہے. یہاں جو آتا ہے سارے فرقوں کو مٹا دیتا ہے. نہ یہاں رنگ کا فرق ہوتا ہے، نہ قبیلے کا، نہ قوم کا، نہ پیسوں کا، نہ امیری کا، نہ غربت کا، نہ مال کا، نہ ملکیت کا، نہ رنگ کا، کسی چیز کا نہیں ہوتا. یہاں جو بھی آتا ہے حسینی آتا ہے، چاہے کسی رنگ کا ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو. یہ ذکر حسین نے تمہیں عظمت دی ہے. اگر مجلس سے اٹھنے کے بعد بھی یہ فرق مٹ گئے تو سمجھو ذکر حسین سے کچھ لیا ہے. اگر مجلس کے بعد بھی وہی فکر ہو، میں امیر ہوں یہ غریب ہے، میں اعلیٰ رتبے والا ہوں یہ کم رتبے والا ہے، سمجھ لینا حسین سے کچھ لیا نہیں. یہ تمام فرق جیسے یہاں چھوڑ دیے ہیں، سید بھی ساتھ، مرید بھی ساتھ، امیر بھی ساتھ، غریب بھی ساتھ. یہ کس نے درس دیا ہے؟ یہ حسین کے ذکر کا معجزہ ہے. تمام کے تمام جو فرق ہوتے ہیں ان فرقوں کو مٹا کر ایک فرش عذاب پر ہم سب آئے ہیں. اور یاد رکھو، اگر حسین کی محبت آ گئی، دنیا کے جتنے بھی امتحانات ہیں سب آسان. تھوڑا اور بات بتا دوں، قبر میں جانا سخت ہے، موت کا آنا سخت ہے، پولیس صراط سے گزرنا سخت ہے، مشکلات میں گرفتار ہونا سخت ہے، بیماری میں مبتلا ہونا سخت ہے. لیکن اگر محبت اہل بیت آ جائے، قبر میں بھی سختی نہیں، موت کی بھی سختی نہیں، دنیا کی بھی سختی نہیں، مال کا دینا بھی سختی نہیں، اولاد کا دینا بھی سختی نہیں. اس لیے کہ محبت اہل بیت نے یہ درس دیا ہے، اگر ہم کو ایک دو گے 10 دنیا میں دیں گے. اگر اولاد کو ہمارے نام پر قربان کرو گے تو اس سے احسن انداز میں ہم جزا دیں گے. سب آسان، قبر میں جانا آسان، حساب کتاب آسان، پولیس صراط سے گزرنا آسان، نبی کے سامنے جانا آسان، قبر میں علی کے ساتھ سامنے گفتگو کرنا آسان. کیونکہ اس لیے کہ آپ کے پاس محبت ہے. قبر میں مومن علی کی پناہ میں جاتا ہے. دیکھیں شریعت کا ایک قانون ہے کہ اگر کوئی جرم کرے، جرم کرنے کے بعد کعبے کے پاس پہنچ جائے، خبردار مجرم ضرور ہے لیکن اس کی پناہ گاہ کعبہ ہے. اب شریعت کا قانون ہے کہ کوئی وہاں پر اسے اذیت نہیں دے سکتا جب تک کعبے کے پاس امان میں ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ کعبے کا مجرم نہ ہو، کعبے کا مجرم نہ ہو. اگر کعبے کا مجرم ہوگا تو آپ نے واقعہ سن رکھا ہے، ایام حج تھے، ایام حج تھے، امیر المومنین حج پہ آئے ہوئے، ایک خلیفے کے خیمے کے سامنے سے کسی کا گزر ہوا، ہاتھ چہرے پہ تھا. خلیفے نے غلام کو بھیجا، اسے بلاؤ. جب بلایا گیا، کیا ہوا ہے؟ علی نے تماچا مارا. کیوں؟ کہا خامخواہ یہ نہیں کہا علی کو بلاؤ، کہا چلو علی کے پاس چلتے ہیں. اور جب علی مولا کے پاس گئے تو علی مولا نے کیا کہا؟ یہ طواف کر رہا تھا، مجرم تھا، طواف کر رہا تھا. علی نے کہا میں نے ایک مرتبہ سمجھایا، اس کا احترام کر، اس کا احترام کر، حیا کر، کہاں کھڑا ہے، کہاں دیکھ رہا ہے؟ نامحرم عورتوں کی طرف دیکھ رہا تھا. کعبے کا
مجرم تھا کیونکہ کعبے کا احترام نہ کیا، میں نے تھپڑ دے مارا۔ اب جب خلیفے نے یہ بات سنی اٹھ کر کھڑا ہو کے چلنے لگا، اس نے کہا فیصلہ کہاں فیصلہ ہو گیا، کہاں فیصلہ ہوا؟ علی نے تو اقرار کر لیا، ہاں میں نے تھپڑ مارا ہے، کہاں فیصلہ ہو گیا؟ اللہ کی آنکھ نے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے مارا، میں عمر کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا؟ اگر کعبے کا مجرم ہو مالک کعبہ سزا دے سکتا ہے، جس طریقے سے اگر کوئی کعبے میں مجرم چلا جائے اس کے لیے نجات ہے، شرط یہ ہے کہ کعبے کا مجرم نہ ہو۔ علی تو ہر ایک کی قبر میں آتے ہیں، علی ہر ایک کی قبر میں آتے ہیں، علی پناہ گاہ ہے مومنوں کے لیے۔ شرط یہ ہے کہ مرنے والا علی کا دشمن نہ ہو۔ اگر مرنے والا علی کا دشمن ہو، چاہے علی بھی اس کے پاس چل کر آ جائے، اس کے لیے نجات نہیں ہے۔ سو میرے عزیزو، ان کو پہچانو، جن ہستیوں کو مانا ہے بڑے سے بڑے امتحان دینے کے لیے تیار ہو جائے، بڑے سے بڑے۔ وہ تاریخ کھری پڑی ہے، جب محبت آ جاتی ہے ڈر ختم ہو جاتا ہے، پھر یہ پرواہ نہیں ہوتی۔ ابو ذر کو میں اکیلا رضی اللہ کے بیان میں جاؤں گا، اسے پتا ہے علی کی محبت ایسا ساتھی ہے جس سے نہ کوئی اور ساتھی ہو نہیں سکتا۔ اکیلا بیابان میں چھوٹی بیٹی کے ساتھ کوئی ڈر نہیں، کوئی پچھتاوا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتا ہے میں کس کی محبت میں یہاں آیا ہوں، اور اگر یہ یقین ہو جائے کہ کس کی محبت میں قربان ہو رہے ہیں پھر اپنے اعضاء کی پرواہ نہیں ہوتی۔ میں سمیت مار کے اعضاء کاٹے جا رہے تھے، کہا زبان نہیں کاٹیں گے، کہا ہو ہی نہیں سکتا، علی کہتے زبان کٹے گی عشق علی میں، اور وہ زبان نہ کاٹی جائے یہ ممکن ہی۔ آخر وہ مجبور ہو گئے، اور آخر میں بھی علی کی عظمتوں کے قصیدوں کو پڑھتے ہوئے حضرت میثم تمار نے کہا میں نے کہا نہیں تھا یہ کیسے ممکن ہے علی کے عشق علی میں زبان کٹے گی اور تم نہ کاٹو۔ پھر اپنے عضووں کی اعضاء کی پرواہ نہیں ہوتی، جان کی پرواہ نہیں ہوتی، مال کی پرواہ نہیں ہوتی، اولاد کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر نظر میں ہوتی ہے تو سیدہ راضی ہو جائے۔ ہر امتحان میں کامیاب۔ اگر واقعاً تم مومن ہو تو صابر کتنے ہو؟ یہ مشکلات آتی ہیں تمہارے صبر کو دیکھنے میں، یہ مشکلات اور امتحانات آتی ہیں تمہارے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اور اللہ عارف تو ہے۔ ہم جب اس دنیا سے جانے والے ہوتے ہیں تب بھی وارث آ جاتے ہیں، ہم جب قبر میں جاتے ہیں تب بھی وارث آ جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ رب کے مسائل، ایک ضعیفہ تھی، ہمارے استاد تھے طیب جگہ ہے، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا تھا۔ بنارس وہاں کا ایک علاقہ ہے، وہاں کی مومنہ کی 70 سے 80 برس نیاز اپنے ہاتھوں سے بانٹنا کرتے تھے، کہتے تھے اب پوری ہو گئی ہمیں موقع دو ہم نیاز بانٹیں۔ اب یہ جملہ ان کے لیے جو ہر بارے پر ہے، ہمیں بانٹنے دو نیاز، بوڑھی ہو چکی ہو، ضعیف ہو چکی ہو، تو وہ یہ جملہ کہا کرتی تھی نیاز مجھے بانٹنے دو، کیا پتا میرا ہاتھ کس کس سے مس ہو جائے۔ کیا پتا میرا ہاتھ کس کس سے مس ہو جائے، ہو سکتا ہے میرا ہاتھ جناب زہرا کے ہاتھ سے مس ہو جائے، ہو سکتا ہے میرا ہاتھ جناب زینب کے ہاتھ سے مس ہو جائے۔ کہتے ہیں ایک دن اس مومنہ ضعیفہ نے دیکھا ایک سانپ ہے جو مجلس کی طرف آ رہا ہے، اب اس نے سوچا اگر اس سانپ نے کسی ایک بھی مومنہ کو ڈس لیا تو ذکر حسین میں رکاوٹ آ جائے گی، لوگوں کی توجہ گھٹ جائے گی۔ یا ایک مرتبہ اس مومنہ نے کیا کیا، اپنے پاؤں جا کر سانپ کے سر پہ رکھا اور سانپ نے ڈس لیا، مجلس ہوتی رہی، یہ مومنہ بے ہوش ہو گئی۔
یہ مجلس ختم ہوئی، سب نے کہا نیاز بانٹنے والی ضعیفہ کہاں ہے؟ سب اسے تلاش کریں، یا کسی نے دیکھا وہ مجلس میں ایک کونے میں گری پڑی ہے، دیکھا قریب میں سانپ ہے۔ اب سب مومنائیں آئی اس کی بیٹی کے پاس، بیٹی کو آ کر کہا تیری ماں نیاز بانٹا کرتی تھی، اور یہ سعادت تجھے مل رہی ہے، مولا کا نیاز بانٹ دے۔ اس وقت اس نے دست اٹھایا، اٹھانے کے بعد ایک جملہ کہا، یا زہرا میری ماں کہا کرتی تھی میرا ہاتھ نہ جانے کس کے ہاتھ سے مس ہو جائے، یا ذرا یہ نیاز اس وقت تک نہیں بانٹوں گی جب تک میری ماں کو زندگی نہ مل جائے۔ اللہ آپ کی عظمتوں کو بلند فرمائے۔ کہا یا زہرا یہ اس وقت تک میں دست نیاز کا نہیں بانٹوں گی جب تک میری ماں کو شفا نہ مل جائے۔ کہا یہ کہنے کی دیر تھی، وہ سانپ آہستہ آہستہ واپس آیا، زہر کو واپس چوسا اور جانے لگ گیا۔ میرے عزیزو اس مجلس کی قدر کیا کیجئے، کیونکہ ہر مجلس میں ماں بھی آتی ہے، بیٹی بھی آتی ہے، پوتی بھی آتی ہے۔ ماں کا نام زہرا، بیٹی کا نام زینب، پوتی کا نام سکینہ۔ کتنے خوش قسمت ہو، تمہارے آنسو ظاہر میں تمہیں نظر آتے فرش پر گرتے ہیں، لیکن یہ وہ آنسو ہیں جو رومان سیدہ کی زینت بنتے۔ حسین مظلوم ہے، اس پر 40 شب و روز آسمان رویا، ملائکہ روئے۔ جب امام سجاد کے سامنے امام حسین کا ذکر آتا تھا، زاروں قطار روتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے مومن کیوں روتے ہیں، کیا سبب ہے؟ ایک آیت اللہ کا جملہ انہوں نے روایت پڑھی تھی کہ جب ایام ادا آتے ہیں اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے حسین کا خونی کرتا آسمان میں لہرا دو۔ یہ آسمان میں وہ کرتا لہرایا جاتا ہے، مومن کے دل تک اس کی خوشبو چلی آتی ہے۔ یہ وہ اثر ہوتا ہے کہ مومن کے آنکھوں سے زاروں قطار آنسو ٹپکنے لگتے ہیں۔ ایام ادا کا پہلا دن، خوش قسمت ہو سیدہ کے مہمان بنے۔ میرا کیا ماں بھی آتی ہے، بیٹی بھی آتی ہے، پوتی بھی آتی ہے۔ پوتی پھوپھی اماں کی طرف دیکھ کے ایک جملہ کرتی ہے، پھوپھی اماں یہ کون ہے؟ بیٹی سکینہ یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ یہ جملہ سننے کی دیر ہوتی ہے، جناب سکینہ کہتے پھوپھی اماں کاش یہ کربلا میں ہوتے، نہ چادریں لوٹی جاتی، نہ تماچے مارے جاتے، نہ گوشوارے اتارے جاتے۔ پھوپھی اماں یہ جو زاروں قطار آہو بکا کر رہے، ہمیں تو کوئی رونے نہیں دے رہا تھا، ہم جب رو رہے تھے کوئی تازیانے مار رہا تھا، کوئی تماچے مار رہا تھا۔ مرحبا، اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ حسین وہ مظلوم امام ہے، جب شکم مادر اطہر میں تھا سیدہ زاروں قطار روئی تھی۔ کبھی آواز آتی تھی شکل یا اماں انا عطشان، اماں میں بہت پیاسا۔ کبھی آواز آتی تھی یا اماں انا اوریحان، اماں میرے جسم پر کپڑے نہیں ہیں۔ کبھی آواز آتی تھی اماں میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ ایک مرتبہ جناب فضہ سے کہا جناب سیدہ بہن فضہ جا کر میرے بابا کو مسجد سے لے آ۔ جیسے پاک پیغمبر مسجد میں آئے، سیدہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، آنسو دیکھنے کے بعد کہا میری بیٹی ابھی میں زندہ ہوں، میری زندگی میں کس نے رلایا ہے؟ سیدہ نے کہا بابا یہ عجیب بچہ میرے شکم اطہر میں، کبھی کہتا ہے میں بڑا پیاسا ہوں، کبھی کہتا ہے اماں میرے جسم پر کپڑے نہیں، کبھی کہتا ہے اماں میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، اجرکم عند اللہ۔ پیغمبر فرماتے یا علی زہرا کو سہارا دو۔ اب علی نے سہارا دیا بطول کو۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا زہرا یہ تیرا وہ بیٹا ہے جس کو 3 دن کا پیاسا کربلا میں بے گور و کفن چھوڑ دیا جائے گا، یہ تیرا وہ بیٹا ہے
جس پر پرانا کرتا بھی مسلمان نہیں چھوڑیں گے، یہ تیرا وہ بیٹا ہے جس کے لاشے پر گھوڑوں کو دوڑایا جائے گا۔ عزادارو سیدہ نے جب یہ جملے سنے زارو قطار رو کے کہنے لگی بابا کون ہوں گے؟ کہا میری امت۔ یہ جملہ سننا تھا یا جناب زہرا نے کہا بابا آپ اپنی امت کو جا کر نہیں سمجھو گے یہ میرے کاندھوں کے سوار ہے، یہ میرا حسین ہے۔ کہا بطول رونا اس بات کا ہے کہ میں بھی زندہ نہیں رہوں گا۔ کہا کوئی بات نہیں علی سمجھانے جائے گا۔ کہا رونا تو اس بات کا ہے کہ علی بھی نہ رہیں گے۔ کہا کوئی بات نہیں حسن جا کے سمجھائے گا۔ کہا رونا اس بات کا ہے کہ حسن بھی نہیں ہوگا۔ سادات مجھے معاف کرنا، اب اگر میرا جملہ کوئی آپ کے لیے سنگین ہو جائے یا ایک مرتبہ بطول نے کہا بابا کوئی بات نہیں، چادر تطہیر کو سر پر رکھ کے میں زہرا باہر نکل آؤں گی اور میں کہوں گی حیا کرو، یہ تمہارے نبی کا نواسا ہے۔ نبی کے آنکھوں میں آنسو بڑھنے لگے۔ کہا رونا اس بات کا ہے بطول تو بھی اس دور میں موجود نہ ہوگی۔ یا ایک مرتبہ سیدہ کے آنکھوں میں آنسو ہے۔ کہا بابا جب میں بھی نہیں، آپ بھی نہیں، علی بھی نہیں، حسن بھی نہیں تو کون ہوگا میرے بیٹے کے ساتھ؟ اب حوصلے سے جملہ سننا۔ یا ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا بہنیں تو ہوں گی ساتھ میں لیکن رونے نہ دیا جائے گا، بہنیں روئیں گی تماچے لگیں گے، تازے آنے لگیں گے۔ عزادارو یہ جملہ سننا تھا۔ یا سیدہ نے کہا بابا پھر میرے بیٹے پر روئے گا کون؟ یا ایک مرتبہ پاک پیغمبر نے فرمایا سیدہ یہ جو تم آج کل روتے ہو نا تمہارا کمال نہیں ہے، یہ سیدہ کے دعا کا اثر ہے، نبی کے دعا کا اثر ہے۔ یا ایک مرتبہ ربیوں کے نبی نے کہا زہرا اللہ ایک قوم کو خلق کرے گا جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پر روئیں گے، جس کے جوان حسین کے جوانوں پہ روئیں گے، جس کے بچے حسین کے بچوں پہ روئیں گے، جس کی عورتیں حسین کی عورتوں پہ روئیں گی۔ یا ایک مرتبہ سیدہ نے نبی کی طرف رخ کیا بابا آپ میرے بیٹے کے غم میں رونے والوں کو کیا جزا دیں گے؟ یا ایک مرتبہ نبی خاموش، سیدہ نے علی کی طرف دیکھا یا علی آپ بتائیں آپ کیا دیں گے؟ علی خاموش، حسن خاموش۔ یا ایک مرتبہ سیدہ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کہا اے میرے بابا آپ کو جو دینا ہے آپ دے دینا، یا علی آپ کو جو دینا ہے دے دینا، اے میرے بیٹے حسن آپ کو جو دینا ہے دے لینا، لیکن میں آپ معصوموں کو گواہ بن کے وعدہ کرتی ہوں اس وقت تک جنت میں نہ جاؤں گی جب تک میرے بیٹے حسین کے غم میں رونے والے ایک ایک عزادار کو جنت میں نہ لے جاؤں۔ آواز آئے گی زہرا جنت میں آ جا، بدولوں رو کے کہے گی ارے کیسے جنت میں جاؤں، ابھی میرے